بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر کی فضیلت۔ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی مدد کی ضرورت ہو، اللہ نے قاعدہ قانون کلیہ بتا دیا کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، کہ اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت اور مہربانی فرماتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، جب بھی ایمان والوں کو، مسلمان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کو برداشت کرے، اس کے اوپر صبر کرے۔ اور یہ جملہ ہمیں کہنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو یہ جملہ تو اس وقت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، یہ جملہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب بھی کسی مومن کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ جملہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور فرمایا کہ جب آدمی، ایک دوسری جگہ حدیث کے اندر فرمایا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر زندگی میں جب بھی کبھی اس کو یاد آتا ہے کہ فلاں وقت کے اندر میرے اوپر مصیبت آئی تھی اور میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہی ثواب عطا کرتے ہیں جو اس وقت عطا ہوا تھا، جو اس وقت مصیبت کے اوپر صبر کیا تھا، اللہ ابھی بھی اس کو اسی مصیبت کے اوپر صبر کرنے پر وہی ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے چہرے اس وقت کل قیامت کے دن روشن ہوں گے جب دوسرے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو صبر کرنا چاہیے، جب بھی مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کریں۔ پھر فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اطاعت کے اوپر صبر کرنا اور معصیت کے اوپر صبر کرنا۔ فرمایا کہ جو آدمی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ 300 درجات اس کے جنت کے اندر بلند فرما دیتے ہیں۔ پہلا درجہ فرمایا کہ 1 درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور جو آدمی اطاعت کے اوپر صبر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنی ہے، تو سردی کی رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، اس رات کے اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا صرف اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے وہ صبر کرتے ہوئے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے پر، اس حکم کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کے اندر 600 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جب آدمی معصیت کے اوپر صبر کرتا ہے، ایک ایسا گناہ تھا جس کے اندر اس انسان کو مزہ آتا تھا، انسان اس گناہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے اس سے رک جاتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اللہ جنت کے اندر اس کے 900 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو صبر کی بڑی فضیلت ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کا بدلہ، ثواب جو ہے ناپ تول کر دیا جائے گا یا متعین ہے پہلے سے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو ہے اجر ہے وہ اللہ کے ہاں بغیر حساب کا ملتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے بغیر حساب کے دیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عکاشہ تو بھی ان 70,000 میں سے ہے۔ ایک دوسرے صحابی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا۔ تو ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، ایک منادی اعلان کرے گا کہ کون ہے اہل فضل لوگ، اہل فضل کہاں ہیں؟ تو وہ ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کر وہ جنت کی طرف جانے لگے گی۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ پھر فرشتے پوچھیں گے تمہارا کون سا عمل تھا کہ تمہیں اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم بغیر حساب کے جنت میں جانے لگے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جب دنیا کے اندر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی ہم اس کے اوپر صبر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مقام عطا کیا کہ ہم بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ پہنچے، لوگوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات لگے، اس کے اوپر صبر کرنا فرمایا کہ بڑی فضیلت کا کام ہے، اس کے اوپر صبر کرنا اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔